اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پیاری بہنوں، آج جو ہم آیات کا مطالعہ کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی 188 آیت ہے۔ اس میں پہلی بات، اہل ایمان آپس میں کسی بھائی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں، اور دوسری آیت میں چاند کے بارے میں پوچھا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور ایک دوسرے کے مال کو بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، نہ حجت باطلہ کے ساتھ ان کو حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال بالاسم، گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس چیز کو جانتے ہو۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لوگ، عن الاہلۃ، چاند کے بارے میں۔ قل، آگے خود ہی جواب دیا جا رہا ہے، ہی مواقیت، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے سال بھر کی تاریخ کے لیے ہے۔ والحج، اور حج کے موسم کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا، یہ کہ تم آؤ، بیوتا، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پچھلی جانب سے داخل ہوا کرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، جو متقی بن گیا۔ کہا نیکی تو اس کی ہے جو متقی بن گیا۔ وَأْتُوا، جب عرب میں حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے میری پیاری بہنوں، تو وہ گھر کے پچھلی طرف سے داخل ہوتے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اپنے گھروں میں ان کے دروازوں میں سے داخل ہونا اور اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَأْتُوا، آؤ، وَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں میں داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اللہ سے۔ لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک دوسرے کے مال، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حجت باطلہ کے ساتھ ان کو حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ تم ظلم کے ساتھ جان بوجھ کر کھا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں، کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی سال بھر کی تاریخ کے لیے اور موسم حج کے اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے داخل ہوا کرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو متقی بن گیا۔ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جوا، دھوکہ، غصب، حقوق کا روکنا، مالک کی مرضی کے بغیر مال لے لینا، مالک کی مرضی شامل ہو لیکن شریعت نے اس کو حرام کہا ہے۔ رنڈی کی کمائی، کاہن کی کہانت سے حاصل ہونے والا مال، شراب اور خنزیر کے کاروبار سے ملنے والا نفع، جو پہلے اس کا ذکر بھی کیا میں نے۔ اصل بات ایک ہی جملے میں آ جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے جو کام اور طریقہ حرام ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھائی کا جو مال کھایا یا ہتھیایا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں حلال اور جائز نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں،
میرے پاس تمہارا کوئی فیصلہ طلب جھگڑا آتا ہے تو شاید بعض اوقات کوئی فریق زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، جسے سن کر میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے فیصلے کی بنا پر اس کے لیے وہ حلال ہو گیا، حالانکہ وہ اس کا حق نہ تھا، بلکہ اس کو ملنے والی چیز در حقیقت آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے اس کو لے لے اور چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے کوئی حرام مال جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا، کیونکہ قاضی ظاہری دلائل کی بنا پر ہی فیصلہ کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جائز اور حلال نہیں وہ عدالت کے فیصلے سے جائز اور حلال نہ ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حرام کو حلال بنا کر رکھنے والا کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہوگا۔ اسلام میں تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مسلمان نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور حج کریں اور ساتھ کسی دوسرے مسلمان کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانے کی کوشش کریں یا کھا جائے، تو اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوگا؟ دوسری چاند کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب چاند کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیں کہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات ہیں، یعنی چاند ہی کے ذریعے مہینوں اور دنوں کا حساب ہوتا ہے۔ تیسری بات، انصار میں جاہلانہ رواج یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی حج کا احرام باندھ لیتا اور گھر سے باہر آ جاتا تو پھر کسی ضرورت کے تحت اس کو گھر میں داخل ہونے کے بجائے گھر کی پچھلی جانب یعنی دیوار پھلانگ کر یا سیڑھی لگا کر داخل ہوتا۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتے تو پھر گھروں کی پچھلی جانب کی طرف سے گھروں میں داخل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی جانب کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو صاحب تقوی بن جائے، یعنی جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جائے، جن باتوں یا کاموں کا حکم دیا پوری دیانتداری کے ساتھ ان میں لگ جائے، قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کوشاں ہو جائے، حقوق العباد کی ادائیگی اچھی طریقے کے ساتھ کرے، اس کی زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ضرورت مند عزیز و اقارب کی ضروریات کو پورا کرتا رہے، معاشرے کی اصلاح میں بھرپور کردار ادا کرے، اچھائی کو رواج دے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ قرآن حکیم میں تقوی کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا متقی وہی ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور وہی شخص فلاح پانے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب تقوی بنا دے، آمین ثم آمین۔